اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راتوں رات تقدیر بدلنے والا وظیفہ، سورہ والناس کا عمل۔ کیسا لگا ٹائٹل؟ آپ کو سن کے تو ایسے لگا نا بہت اچھا، راتوں رات تقدیر بدلنے والا۔ ایسے ہی ٹائٹلز ہوتے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور جس کی آپ جا کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ وظائف سے کچھ نہیں ملا آج تک، نہ ہی کچھ ملے گا، کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وظائف کس لیے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ وظائف بنانے والے کی انٹینشن چینج نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوگی، کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وظیفہ جس کو ہم نے کسی کام یا مشکل کا حل سمجھ لیا ہے، بیسیکلی وظیفہ از دا پروسیس آف ریکویسٹ۔ یہ اپنے رب سے اپنی کوئی درخواست پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وظیفہ ایک نفلی عبادت ہے جو کہ آپ پرفارم کرتے ہیں، اور پرفارم کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اس پرفارمنس سے راضی ہو جائے، ہماری اس نفلی عبادت سے، اس پڑھے سے راضی ہو جائے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے کرنے والے کی ذہن میں۔ جبکہ سوچ کیا ہوتی؟ بس یہ وظیفہ میں کر رہا ہوں اور رات کو کروں گا اور صبح میری قسمت بدل جائے گی۔ قسمت وظیفے نے نہیں، قسمت رب نے بدلنی ہے۔ ہاں، وظیفہ ایک طریقہ ہے رب کو راضی کرنے کا۔ جس طرح ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے نا۔ تو رب کو تو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں اپنی حرکتوں سے، حرکتوں کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، ہوتی نہیں ہے ہم سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پرانے پاپی ہو جائیں تو چھوٹتا نہیں ہے نا پاپ۔ تو بہرحال اپنے آپ کو تو بھائی بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے مسائل میں اپنی زندگی کے اندر چینج نہیں لا سکتے تو کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی خیر و برکت کا معاملہ ہوگا؟ یہی کرم نوازی اس رب عظیم کی یہ تھوڑی ہے، یہی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں، ہماری گستاخیوں اور ہماری حرکتوں کے باوجود ہمارا رزق نہیں روکتا۔ لیکن جب آپ کو کچھ ایکسیس چاہیے، کچھ بیونڈ چاہیے، تو پھر آپ کو بھی کچھ بیونڈ جانا پڑے گا۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ والناس کا، یہ شیطان سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ کے دل میں ناکامیوں کے وسوسے کون ڈالتا ہے؟ نا امیدی کون ڈالتا ہے؟ بے چینی کون ڈالتا ہے؟ بے قراری کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ کون آپ کو منع کرتا ہے کہ یہ وظیفہ مت کرو، کوئی کچھ نہیں ہونے والا؟ وہ بھائی سب سے پہلے توبہ کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں ریاکاری سے بچیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اور جہاں آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور حالات نہیں سدھر پا رہے تو تہجد کا انتظام کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، اور تہجد کے بعد یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ آپ جو دوسرے لوگوں کو یہ ریکویسٹیں بھیجتے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب میرا یہ کام کر دیں، شاہ صاحب میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، مسئلہ شاہ صاحب نے یا فلاں صاحب نے یا کسی بھی بابے بوبے نے نہیں کرنا۔ مسئلے کا حل رب کے پاس ہے۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہم جیسے کاریگر تو خود محتاج ہیں اپنی ایک موومنٹ کے لیے اپنے رب کے۔ تو کس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کا کام کر دے جو یہاں دعوے سے بیٹھ کے کرتے ہیں، رازداری سے ہم سے اپنا کام کروائیں؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ آپ خود سمجھدار ہیں، خود سمجھیے۔ بہرحال جناب، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی تقدیر بدلے گی ضرور۔ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کا انتظام کیجئے، تہجد پڑھیے، اس کا اہتمام کیجئے، اور تہجد کے بعد یہ عمل کیجئے۔ تہجد کی نوافل پڑھنے کے بعد آپ 50 بار سورہ والناس پڑھیے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے، اور یہ شروع کر دیجئے، اور کم از کم 40 دن اس پہ عمل کیجئے، اور اول آخر آپ نے 11 بار یا 14 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل 40 دن آپ کر لیں
اور وہ پانی جو آپ پڑھ کے پئیں گے وہ اپنے گھر میں، اگر کاروبار نہیں چلتا تو وہاں شیاطین کو بھگائیں اپنی زندگی سے، آپ کے راستے سے وہی آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال کے آپ کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں۔ اسلام تو خوشخبری دینے والا دین ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کو بھی شاہدوں و مبشروں و نذیرہ، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ پاک نے رحمت اللہ علیہ بنا کے بھیجا۔ تو اپنے آپ کو چینج کیجئے، آپ کے حالات ضرور چینج ہوں گے۔ یہ آسان سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کو کیجئے اور انشاءاللہ پھر اس کے رزلٹس آپ کو بالکل مطمئن کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمارا بتایا آپ کا سننا قبول کرے، عمل کرنا آپ کا کام ہے اور بتانا یا رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ رابطے کے لیے اگر واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو رات 6 سے 10 بجے کا ٹائم ہے، باہر ممالک کے لوگ ایک میسج بھیج کر ٹائم لے لیں اور اس کے بعد کال پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔